نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کو میں اپنے چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز دوستو، اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے۔ معزز دوستو، الحمدللہ ہم اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ باقی اس بات پر یقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کلام میں یقیناً شفا ہے۔ معزز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک وظیفہ بیان کروں گا جو کہ ان مریضوں کے لیے ہے جن کے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے، اور یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں کہ گردے میں اگر پتھری آ جائے اور پتھری کی وجہ سے مریض انتہائی کرب کا اور تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالآخر بعض مرتبہ اس کا آپریشن کروانا پڑتا ہے اور اس پتھری کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے اور بڑی تکلیف والی یہ بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو اسی ضمن میں آج آپ حضرات کے سامنے میں ایک وظیفہ ذکر کروں گا۔ جن مرد و خواتین کے گردوں میں پتھریاں ہیں، اگر وہ لوگ کامل یقین کے ساتھ 7 دن تک اس وظیفے کو کریں اور اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی اس بیماری کو جڑ سے ختم فرما دے گا، ان کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ تو عمل یہ ہے، سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ پوری ایک آیت ہے۔ اس آیت کو 21 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اس کے بعد اس پانی کو پئیں۔ 7 دن تک یہ عمل کریں، میرے اللہ نے چاہا ضرور آپ کو افاقہ ہوگا، پتھری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ آپ اس آیت پہ بھی ذرا غور کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارة او اشد قسوة، کہ ان کے دل ایسے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر اور یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، ان کی قساوت اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مثال دی، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور بعض ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے ان کے ایسے آنسو بہتے ہیں اور وہ چشموں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے علاقوں میں، پہاڑوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پتھروں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں،
تو یہ اللہ کے خوف سے ہوتا ہے۔ اور ہم نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، پتھر خود بخود گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تو یہ جو پتھری ہے اللہ کے کلام کے آگے یہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے یہ کیا ہے؟ تو اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے اور پانی پر دم کر کے اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے جو گردے کی پتھری ہوتی ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ میرا اپنا آزمودہ عمل ہے۔ کچھ عرصہ قبل، تقریباً 2-3 سال قبل، میرے بھی گردے میں پتھری ہو گئی تھی۔ الحمدللہ یہی آیت میں پڑھ کے اس کے ذریعے میں دم کرتا رہا اور تھوڑے عرصے میں پتہ ہی نہیں چلا پتھری کہاں گئی، بالکل ٹھیک، ابھی تک اللہ کا فضل ہے، بالکل ٹھیک ہوں۔ تو عزیزو، بھائیو، دوستو، ضرور قرآنی اعمال کو آپ اپنائیے اور یقین کے ساتھ اپنائیے۔ قرآن میں اللہ پاک نے بڑا ہی اثر رکھا ہے۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو آگے بھی آپ پہنچائیے۔ الحمدللہ ہمارے اس چینل میں آپ کو تمام کے تمام وظائف اور تمام کے تمام عملیات وہ ملیں گے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں۔ تو اس لیے ایسے اعمال کو آگے پھیلانا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں، ان کو پھیلانا بھی باعث سعادت ہے، ان پر عمل کرنا بھی باعث سعادت ہے، تو ضرور اس پر عمل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما دے، اور جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دے۔ گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو خیر عطا فرما دے، شرور سے حفاظت فرما دے۔ کل انشاءاللہ نئے وظیفے کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔